وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ شب معراج نبی علیہ السلام کی ذات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ رات ہے، اور یہی وہی رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے قرب میں بلایا اور بلا حجاب دیدار کرایا۔ اس شب کی امت کو بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوئیں، اور اس شب میں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بہت سارے تحفے بھی عطا فرمائے، جیسے نماز ہے۔ یقیناً یہ بڑی قیمتی رات ہے، اور اس رات کو جاگنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جو اس شب کو شب بیداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرما دیتا ہے۔ دل کی زندگی کا تعلق اس رات سے ہے، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اس رات کی عبادت کے ساتھ منسلک ہے۔ بالخصوص جو وقت چل رہا ہے کہ ایک وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں زیادہ استغفار کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں۔ اور یہ شب آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس ایسا موقع ہے کہ ہم اس رات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی برکت والی رات ہے، بہت بڑی عظمت والی رات ہے۔ ہم نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس رات کو بہت کچھ پایا، بہت کچھ حاصل کیا، اور بڑے بڑے بزرگوں کے مشاہدات ہم نے پڑھے ہیں کہ اس رات کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو معراج شریف نصیب ہوئی، تو اس رات کو جاگنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو حضور کا دیدار ہوتا ہے، حضور کی شفقتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ رات ضائع نہ ہو، اس رات کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ضرور حاضری پیش کریں، اور دن کو روزہ رکھیں۔ حدیث شریف میں نے یہ بھی پڑھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو 27ویں کا روزہ رکھتا ہے اسے 1000 سال روزے رکھنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہمیں ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ امت کو معاف فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔